السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اردو گرامر۔ اس ویڈیو میں اردو گرامر کے پورے کوسچن کو کور کر لیا گیا ہے جو ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کا آپ ایک بار پورا دیکھ لیں اور ویڈیو کے لاسٹ میں اس کوسچن کو ٹک آؤٹ کر دیا جائے گا جس کے ایگزام میں آنے کے 90% چانس رہتے ہیں، اور جو اس بار میٹرک کا ایگزام دے رہے ہیں ان دوستوں تک شیئر بھی کر دیں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو جائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہر لینگویج میں کچھ ورڈ ہوتے ہیں، جیسے انگلش میں ABC، ہندی میں کا کھا، تو اسی طرح اردو میں بھی الف با تا سا جیم یا تک، اس طرح کل 36 سے 37 ورڈ ہیں جسے اردو میں حرف اور حروف کہا جاتا ہے، اور اس کا نام اردو میں حروف تہجی رکھا گیا ہے۔ حروف کے مجموعے کو لفظ کہا جاتا ہے۔ اب لفظ کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 لفظ موضوع، نمبر 2 لفظ محمل۔ لفظ موضوع کس کو کہتے ہیں؟ لفظ موضوع وہ لفظ جس کے معنی سمجھ میں آئے، جیسے روٹی۔ لفظ محمل وہ لفظ جس کے معنی سمجھ میں نہ آئے، جیسے ووٹی۔ ہم بولتے ہیں روٹی ووٹی لاؤ، بالٹی والٹی لاؤ، کپڑا وپڑا پہنو، تو اس میں ایک ہے کپڑا اور ایک ہے وپڑا، ایک ہے روٹی اور ایک ہے ووٹی۔ تو روٹی سے ایک مفہوم اور ایک سینس ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ روٹی ایک کھانے کی چیز ہے، اور ووٹی جو روٹی کے ساتھ لگا ہوا ہے اس سے کوئی مفہوم اور سینس سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اس کو کہیں گے محمل۔ اس ویڈیو میں بالکل اردو گرامر کے شروع سے بتایا جا رہا ہے، اب ایک بار دیکھیں گے تو پورا سمجھ میں آ جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں تو الفاظ کے مجموعے کو جملہ یا کلمہ کہتے ہیں۔ تو 3 الفاظ کو جب ملاتے ہیں تو ایک مفہوم اور ایک سینس سمجھ میں آتا ہے، اس کو کلمہ یا جملہ کہتے ہیں، اور انگلش میں سینٹنس کہتے ہیں۔ میں آپ کو سمپل لفظ میں بتا دوں کہ جملہ اور سینٹنس کسے کہا جاتا ہے۔ جملہ اور سینٹنس ان الفاظ کو کہا جاتا ہے جس کے بولنے کے بعد ایک مفہوم اور ایک سینس سمجھ میں آئے، جیسے زید نے پڑھائی کی، تو اس سے ایک مفہوم اور سینس سمجھ میں آ رہا کہ زید نے پڑھا۔ زید نے کھانا کھایا، تو اس سے ایک سینس سمجھ میں آ رہا۔ اسی طرح اگر آپ کہیں کہ زید نے، تو اس سے کوئی بھی سینس سمجھ میں نہیں آ رہا، زید نے کیا کیا، کیا کھایا، کیا پیا، تو صرف زید نے سے کوئی سینس اور مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ جملہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہے اسم۔ اسم انگلش میں نون، ہندی میں سنگیا۔ تو اسم کس کو کہتے ہیں؟ جس میں کسی شخص یا چیز یا جگہ کا نام بتایا جائے اسے اسم کہتے ہیں۔ جیسے پٹنہ ہے تو یہ جگہ کا نام بتایا جا رہا ہے، جیسے میرا نام ہے شاہد کونین، تو یہ میرا نام بتایا جا رہا ہے۔ تو کسی بھی جگہ یا چیز یا شخص کے نام کو اسم کہا جاتا ہے، انگلش میں نون اور ہندی میں سنگیا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ معنی کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں۔ معنی کے اعتبار سے مطلب کسی بھی مفہوم کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں۔ نمبر 1 اسم ذات، نمبر 2 اسم صفات۔ اسم ذات اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی شخص یا جگہ کو بتائے، جیسے زید، پٹنہ۔ دوسرا ہے اسم صفات۔ صفات کو ہندی میں وشیشن اور انگلش میں ایڈجیکٹو کہتے ہیں۔ تو اسم صفات وہ اسم ہے جس میں کسی اسم کی صفات کو بیان کیا جائے، جیسے پہاڑی، ہندوستانی، یہ سب اسم صفات ہیں، کیونکہ ان ناموں کے اندر ایک وشیشن کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ پہاڑ کا رہنے والا ہے، وہ ہندوستان کا رہنے والا ہے۔ ان دونوں ناموں کے اندر ایک وشیشن، ایک صفت اور ایک ایڈجیکٹو ہے، اسی وجہ سے اس کا نام اسم صفات ہے۔ اسم کی ایک قسم مکمل ہو گئی۔ دوسری قسم بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں، اسم جامد، اسم مصدر، اسم مشتق۔ ایک بار پھر میں آپ کو یاد دلا دوں، یہ ایک ہی ویڈیو آپ کو گرامر سے انٹروڈکشن کرا دے گا، اور اس میں جو امپورٹنٹ کوسچن ہے اس کو لاسٹ میں بتا دیا جائے گا۔ تو بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں، اسم جامد، اسم مصدر، اسم مشتق۔ اسم جامد وہ اسم ہے جس سے نہ کوئی کلمہ نکلا ہو اور نہ وہ کسی سے نکلا ہو، جیسے دریا، راغب، پٹنہ وغیرہ۔ دیکھیے جیسے دریا ہے تو یہ ایسا لفظ ہے جو خود ہی بنا ہے، کسی سے نکلا نہیں ہے۔ میں آپ کو مثال دے کر سمجھاؤں، انگلش کا ایک ورڈ ہے سنگر۔ سنگر مطلب گانے والا، تو یہ سنگر یعنی سنگ سے نکلا ہے، تو سنگر یہ اس میں جامد نہیں ہوگا کیونکہ سنگ سے بنا ہے۔ لیکن دریا جو ہے الگ ہی نام ہے، وہ کسی سے بنا نہیں ہے، تو جو اس طرح کا نام ہو اس کو اس میں جامد کہتے ہیں۔ پٹنہ بھی ہے، پٹنہ بھی کسی سے نہیں نکلا ہے، یہ خود ایک الگ نام ہے، لہٰذا یہ اس میں جامد کہلائے گا۔ دوسری قسم ہے اسم مصدر۔ اسم مصدر وہ اسم ہے جو خود کسی کلمہ سے نہ نکلا ہو بلکہ اس سے دوسرے کلمے نکلے ہوں، جس سے پڑھا لکھا۔ پھر سے میں آپ کو سمجھا دوں کہ سنگر یہ لفظ سنگ سے بنا تھا، لیکن سنگ کس سے بنا؟ یہ کسی سے نہیں بنا ہے بلکہ خود یہ ایک نام ہے، تو یہ سنگ گویا کہ اسم مصدر ہو جائے گا۔ تو جیسے پڑھا لکھا یہ مصدر ہے، یہ کسی سے بنا نہیں ہے بلکہ اس سے کچھ لفظ بنیں گے، جیسے پڑھا سے پڑھنے والا بن جائے گا، لکھا سے لکھنے والا بن جائے گا۔ تو یہ
اسم مصدر ہے، یعنی اسم مصدر وہ جو خود کسی کلمہ سے نہ نکلا ہو بلکہ اس سے دوسرے کلمے نکلے ہوں۔ تیسری قسم ہے اسم مشتق۔ اسم مشتق وہ اسم ہے جو کسی مصدر سے نکلا ہو، یعنی وہ کسی دوسرے کلمے سے بنا ہو۔ تو میرے خیال سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جامد، مصدر، مشتق یہ تین قسمیں ہیں۔ جامد وہ ہے جو خود کسی سے نہیں بنتا اور نہ اس سے کوئی دوسرا بنتا ہے، جیسے میں پٹنہ، پٹنہ کسی سے نہیں بنا اور نہ اس سے کوئی دوسرا لفظ بنتا ہے۔ اس طریقے سے مشتق، تو مشتق وہ لفظ ہے جو کسی دوسرے سے بنتا ہے لیکن اس سے کوئی دوسرا نہیں بنتا، جیسے سنگر، یہ سنگ سے بنا ہے لیکن سنگر سے اب کوئی ورڈ نہیں بنے گا۔ اور مصدر وہ ہے جو خود کسی سے تو نہیں بنتا لیکن اس سے دوسرا بنتا ہے، جیسے سنگ ہے، یعنی یہ لفظ کسی سے تو نہیں بنا لیکن اس سے سنگر وغیرہ بنے گا۔ چونکہ آپ اردو گرامر پہلی بار پڑھ رہے ہیں اس لیے آپ کو کچھ نیا لگ رہا ہوگا، لیکن ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ اس پورے ویڈیو میں میٹرک کے اندر جو بھی گرامر پوچھے جاتے ہیں اس کا انٹروڈکشن کرا دیا جائے گا اور لاسٹ میں امپورٹنٹ کوশ্چن پر ٹک آؤٹ کر دیا جائے گا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اس میں جامد کی دو قسمیں ہیں، اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ۔ اس میں معرفہ کو ہندی میں ویکتی واچک کہتے ہیں اور اس میں نکرہ کو ذاتی واچک۔ اس میں معرفہ یعنی کہ ویکتی واچک وہ اس میں جامد ہے جو خاص جگہ یا چیز کو بتائے، جیسے حامد، زید۔ مطلب یہ ہوا کہ کسی خاص چیز کے نام کو اس میں معرفہ کہتے ہیں، جیسے حامد ایک پرسنل آدمی کا نام ہے، زید ایک پرسنل آدمی کا نام ہے۔ اور اس میں نکرہ یعنی ویکتی واچک وہ اس میں جامد ہے جو کسی خاص جگہ یا چیز کو نہ بتائے، جیسے انسان، جانور وغیرہ۔ اس لیے کہ انسان نکرہ ہے۔ نکرہ کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم انسان بولتے ہیں تو وہ ہر ایک پر بولا جاتا ہے، آپ پر بھی بولا جائے گا، مجھ پر بھی، اور دنیا کے دوسرے لوگوں پر بھی انسان بولا جائے گا۔ تو اس کے اندر ایک طرح کی عموم ہے، یعنی کامن نیم ہے، تو اسی کو ہندی میں ذاتی واچک کہا جاتا ہے۔ ابھی جو ہم نے دو قسم پڑھا ہے، اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ، تو اس میں سے اس میں معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ 7 قسمیں سن کر آپ پریشان مت ہو کیونکہ یہ بہت آسان ہے، اسے آپ ایک بار ضرور سن لیں، ایگزام میں آ سکتا ہے، لیکن اس میں 1-2 ہی ایگزام میں پوچھا جاتا ہے جو میں آخر میں بتا دوں گا۔ تو اب اس میں معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اس میں علم، اس میں ضمیر، اس میں موصول، منادہ، اس میں اشارہ، اس میں معہود، اس میں مضاف۔ اب ہر ایک کو شارٹ میں بتا دے رہا ہوں، ایک بار سن لیجئے، اور اس میں سے 2 زیادہ تر پوچھے جاتے ہیں ایگزام میں، اس کو لاسٹ میں دیکھ لیجئے گا۔ تو پہلی قسم اس میں علم۔ اس میں علم وہ اس میں معرفہ ہے جو لوگوں نے یا ماں باپ نے یا بزرگوں نے مقرر کیا، جیسے زید، راشد، حامد وغیرہ۔ یعنی ہمارا نام ہے تو ہمارے نام کو بڑے لوگوں نے یا ماں باپ نے رکھا ہے، تو اسی کو اس میں علم کہتے ہیں۔ نمبر 2 اس میں ضمیر۔ اس میں ضمیر وہ اس میں معرفہ ہے جو کسی علم کی جگہ پر لایا جائے، جیسے وہ، تم، میں وغیرہ۔ جیسے ایک جملہ بولتے ہیں کہ زید آم کھا رہا تھا، پھر وہ پڑھنے لگا، تو وہ جو آیا یہاں پر زید کی جگہ پر، تو اسی کو انگلش میں پرونون اور اردو میں ضمیر کہتے ہیں۔ تیسری قسم ہے اس میں اشارہ۔ اس میں اشارہ وہ اس میں معرفہ ہے جس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے وہ، یہ۔ جسے کسی گاؤں میں جادو دکھانے والا آیا تو بچے دوڑ کے اس کی طرف جاتے ہیں اور انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ رہا جادو والا۔ یہ جو انگلیوں سے اشارہ کیا جا رہا ہے اسی کا نام اس میں اشارہ ہے۔ چوتھی قسم ہے اس میں مضاف۔ اس میں مضاف وہ اس میں معرفہ ہے جس کا لگاؤ دوسرے اسم کے ساتھ کا کے کی کے ذریعے ہو، جیسے لڑکے کی کتاب۔ یا جس جملے کے اندر بھی کا کے کی آ جائے تو آپ سمجھ جائیں اس کا نام اس میں مضاف ہے، جیسے لڑکے کی کتاب، بچے کی کتاب، جو اس کے اندر کی آ رہا ہے تو اس میں مضاف ہوگا۔ پانچویں قسم ہے اس میں منادہ۔ اس میں منادہ وہ اس میں معرفہ ہے جس میں کسی خاص لفظ کے ذریعے کسی کو بلایا جائے، جیسے یا اللہ، اے حامد، اے بچے۔ تو یہ جو لفظ آ رہا ہے یا پھر اے، اسی کا نام اس میں منادہ ہے۔ اور اس میں منادہ کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 حرف ندا۔ حرف ندا کہتے ہیں جس لفظ کے ذریعے بلایا جا رہا ہے، جیسے یا، منادہ یعنی جس کو بلایا جا رہا ہے اس کو، جیسے یا اللہ میں اللہ، اور اے حامد میں حامد۔ چھٹی قسم ہے اس میں موصول۔ اس میں موصول وہ اس میں معرفہ ہے جو ایک وصفی جملے کے بغیر اپنا معنی نہ بتائے، جیسے جو شخص، جو چیز، جس جگہ۔ جسے ہم بولتے ہیں میں نے ایک ایسے لڑکے کو دیکھا جو دوڑ رہا تھا، تو اس جملے کے اندر جو آیا یہی اس میں موصول ہے۔ میں نے وہ کتاب پڑھی جو بہت اچھی تھی، میں نے اس کو دیکھا جو بہت تیز تھا۔ یہ جو اس میں موصول ہے کیونکہ اس کے ذریعے 2 چیزیں جڑ رہی ہیں، اس طرح جڑنے کے بعد پورا مفہوم اور سینس سمجھ میں آ رہا ہے، تو
تو اسی کو اسم موصول کہا جاتا ہے۔ ساتویں قسم ہے اسم معہود۔ اسم معہود وہ اسم معرفہ ہے جس میں گفتگو کے قرینے سے خاص شخص یا خاص چیز یا خاص جگہ کو جانا جائے، جیسے دوست آیا۔ گفتگو کے قرینے سے یعنی بات چیت کے انداز سے، قرینہ مطلب انداز ہوتا ہے۔ میں ایک مثال سے سمجھا دوں، جیسے آپ 3 دوست ہیں، اب تینوں ایک کلاس میں پڑھتے ہیں، لیکن ایک دوست پڑھنے نہیں گیا۔ اب دوسرے دن جب تینوں پڑھنے گئے تو ٹیچر آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کل ایک بچہ پڑھنے نہیں آیا تھا۔ ان کا پوچھنے کا جو سٹائل ہے، انداز ہے، اس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی، اس دوست کے بارے میں جب نہیں آیا تھا۔ تو اسی کو اسم معہود کہا جاتا ہے۔ ہم نے پڑھا کہ اسم معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم اسم علم۔ تو اب پہلی قسم جو اسم علم ہے اس کی 6 قسمیں ہیں۔ میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک بار سن لیجئے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اردو میں گرامر کیا ہوتا ہے۔ ویسے اگزام میں تو 2 ہی پوچھا جاتا ہے جو میں آخر میں بتا دوں گا۔ اسم علم کی 6 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اسمی، نمبر 2 لقب، نمبر 3 کنیت، نمبر 4 خطاب، نمبر 5 تخلص، نمبر 6 عرف۔ تو ان 6 میں سے عموماً 2 پوچھ لیا جاتا ہے۔ اسمی، نمبر 1 اسمی وہ اسم علم ہے جو والدین یا بزرگوں نے رکھا ہو، جیسے احمد، حارث وغیرہ۔ کنیت وہ اسم علم ہے جس سے پہلے ابن، بنت، ابو، وغیرہ لگا ہوا ہو، جیسے بنت حوا، سلمہ، ابو بکر، ابن علی۔ تو یہ والا اگزام میں پوچھا جاتا ہے۔ اگزام میں 4 آپشن دے دیا جائے گا کہ اس میں کون سا کنیت ہے۔ تو آپ یہ غور کر لیجئے گا جس نون سے پہلے ابن، بنت، ابو وغیرہ لگا ہوا ہو تو آپ سمجھ جائیے یہ کنیت ہے اور آسانی سے ٹک آؤٹ کر لیجئے۔ تیسرا ہے خطاب۔ وہ اسم علم ہے جو کسی خاص وصف کی بنا پر سرکار کی طرف سے عطا کیا گیا، بھارت رتن۔ آپ تو سر سید کے بارے میں پڑھ ہی چکے ہیں درخشاں میں۔ تو سر سید سے پہلے جو سر لگا یہ اس میں خطاب ہے، یہ انہیں سرکار کی طرف سے ایوارڈ کے طور پر دیا گیا تھا۔ نمبر 5 تخلص۔ تخلص وہ اسم علم ہے جو شاعر اپنے اصل نام کے علاوہ شاعری میں استعمال کرتے ہیں، جیسے غالب، اقبال۔ یہ والا بھی ایگزام میں پوچھا جاتا ہے۔ 4 آپشن دے دیے جائیں گے اور پوچھا جائے گا اس میں تخلص کون ہے۔ شاعر لوگ شعر کہتے رہتے ہیں اور آخر میں اپنا نام یوز کر لیتے ہیں، جیسے علامہ اقبال ایک بہت بڑے شاعر ہیں، وہ ایک شعر کہتے ہیں، نہیں نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ تو پہلا مصرع میں ہے نہیں نا امید اقبال۔ علامہ اقبال نے اس شعر کے اندر اپنا نام استعمال کیا تو اسی کا نام تخلص ہے۔ مرزا غالب بھی ایک شاعر ہیں، تو مرزا غالب کا تخلص ہے، وہ اپنے شاعری میں غالب کو استعمال کیا کرتے تھے۔ 1 نمبر کا کوسچن بھی پوچھا جاتا ہے، مرزا غالب کا اصل نام کیا تھا؟ تو اسد اللہ خان غالب، اور غالب ان کا تخلص ہے۔ اسم علم کی 6ٹھی قسم ہے عرف۔ عرف وہ اسم علم ہے جو اصل نام کے علاوہ کسی اور نام سے پکارا جائے، جیسے کلیم سے کلو، اس طرح کا نام پکار لیا جاتا ہے، کلو، للو۔ تو یہ سب عرف ہے اور یہ والا بھی کوسچن ایگزام میں پوچھ لیا جاتا ہے، تو اس کو آپ ضرور یاد کر لیں۔ 2 کوسچن اور امپورٹنٹ رہ گئے ہیں، اسے میں بتا دے رہا ہوں۔ اسم ظرف۔ اسم ظرف کی 2 قسمیں ہیں، اسم زمان، اسم مکان۔ اسم زمان، اسم مکان۔ اسم زمان وہ اسم ہے جس میں زمانہ یا وقت کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے صبح، شام وغیرہ۔ تو صبح، شام یہ وقت ہے، ٹائم ہے، اس لیے اس کا نام اسم زمان ہے۔ اسم مکان وہ اسم ہے جس میں جگہ معلوم ہے، جیسے مسجد، مندر وغیرہ۔ تو یہ سب بھی اسم ہے، لیکن ایسا اسم ہے جو معلوم ہے، یعنی مندر ایک جگہ ہے، مسجد ایک جگہ ہے، تو اسی کا نام اسم مکان ہے۔ اسم اعلیٰ اس اسم کو کہا جاتا ہے جو کام کرنے کے اوزار کو بتائے، جیسے چاقو ہے، کینچی ہے، تو اس سے چاقو سے کاٹا جاتا ہے، کینچی سے کپڑے کاٹے جاتے ہیں۔ یہ دونوں اوزار ہیں، یہ دونوں کاٹنے کے اوزار ہیں، لہذا یہ اسم اعلیٰ ہے۔ تو اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ آپ نے گرامر کو ایک سرسری طور پر پڑھ لیا۔ 3 کوسچن کو بتا رہا ہوں جو ایگزام میں بار بار پوچھے جاتے ہیں، آپ دھیان سے یاد کر لیجئے۔ پہلا یہ اسم اعلیٰ پوچھا جاتا ہے، 4 آپشن رہے گا اور اس میں اسم اعلیٰ کو ڈھونڈنا رہے گا۔ تو جیسے ہی آپ دیکھیں کہ کینچی ہے یا چاقو ہے، بس چن لیجئے کہ یہی اسم اعلیٰ ہے۔ دوسرا کوسچن یہ پوچھا جاتا ہے، درج ذیل میں کون سا اسم کنیت ہے؟ درج ذیل مطلب نمن لکھت میں۔ تو آپ غور کریں، جیسے ہی آپ کو ابن دکھ جائے، بنت دکھ جائے، دکھ جائے، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ کنیت ہے اور اس کو ٹک آؤٹ کر دیں۔ اس طرح سے آپ سے پوچھ دیا جائے گا کہ درج ذیل اسم میں تخلص کون سا اسم ہے، تو آپ دھیان رکھیے گا کہ جو شاعر لوگ اپنے شعر کے آخر میں استعمال کرتے ہیں اسے تخلص کہا جاتا ہے۔ مرزا غالب استعمال کرتے ہیں، علامہ اقبال استعمال کرتے ہیں۔ ایک چیز اور پوچھا جاتا ہے، وہ درج ذیل اسم میں اسم معرفہ کون ہے؟ تو آپ دیکھیے گا، جو ہی آپ کو لگے کہ یہ کسی فکس اور متعین چیز کا نام ہے تو وہ اسم معرفہ ہو جائے گا، اور جو کسی کامن چیز کا نام ہوگا اس میں نکرہ ہوگا۔
تو یہ 4 کوسچن عموماً آبجیکٹیو کوسچن میں پوچھ دیا جاتا ہے۔ 2 نمبر میں یہ کوسچن آ سکتا ہے کہ اسم ضمیر کی تعریف کریں۔ تو اسم ضمیر وہ اسم معرفہ ہے جو کسی عالم کی جگہ پر لایا جائے، جیسے وہ، تم، میں وغیرہ۔ ٹھیک ہے، تو گرامر یہاں پر مکمل ہوا، پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔